پہلی بات فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے منتخب نصاب میں یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر پہلی دفعہ آ رہا۔ وقا یقین، وہ کہتے ہیں بچنا، بچانا، اسی سے بنا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اس میں باب تفاعل بنتا ہے ابتقاء، واو اور تے جمع ہو جاتے ہیں تو اتقاء، اتقاء کے معنی ہے بچنا، وقا بچانا، اتقاء خود بچنا۔ بدقسمتی سے اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر اردو تراجم میں ہے وہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ اچھا نہیں، میں غلط نہیں کہتا، اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک ہستی نہیں، وہ تو رحیم ہے، ودود ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوقات اس کے کنبے کے معنی میں، لہذا وہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ ڈرا جائے۔ یہ ڈر کس طرح کا ہے؟ جیسے ایک سعادت مند بیٹا ڈرتا ہے کہ والد ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچا، میرے والدین نے مجھ سے یہ توقعات وابستہ کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دوں۔ یہ ڈر، یہ خوف، اس معنی میں اللہ کا ڈر بھی اگر لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس کے ضمن میں بہترین تعبیر جو ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے، انصار میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی یہ سند ہے، اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا، تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، تقوی کسے کہتے ہیں، معین الفاظ میں تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت عمر نے خاص طور پر، ابی ابن کعب خاموش رہے تھے، ان سے کہا ابی آپ فرمائیں۔ اب انہوں نے مثال دی کہ امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں خاردار جھاڑیاں، اوپر درخت ہیں نیچے جھاڑیاں ہیں، اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں جھاڑیوں میں سانپ ہیں کیا نہیں ہے، پھر کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے، جانا ہے، گزرنا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کہیں پاؤں آپ رکھیں اور وہاں گھاس کے اندر جو ہے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہ آپ کو ڈس لے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کانگو کا طاس اور امیزن کا طاس، وہاں تو درختوں سے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے، تو ایسے میں کیسے آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر طرف سے چوکس ہو کر، چوکنا ہو کر، کہیں میرا کپڑا کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، کہیں میں کسی ایسی گھاس، لمبی گھاس کے اندر پاؤں نہ رکھوں کہ جس میں ہو سکتا ہے یا کسی موذی جانور کے بل میں میرا پاؤں چلا جائے، یا یہ کہ کوئی سانپ جو ہے۔ تو جس طریقے سے احتیاط سے آدمی گزرتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہماری زندگی، یہ ایک گزرگاہ ہے، چل رہے ہم، اور یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے، ہر چہار طرف معصیت، گناہ، اس کے جھاڑیاں موجود، گناہ کی دعوت موجود، ٹیمپٹیشنز موجود، غلط کام کرنے کے لیے ترغیب موجود۔ ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، پاک دامن گزر جانا وہاں سے،
کوئی دھبا معصیت کا، کوئی دھبا گناہ کا، کوئی اللہ کی نافرمانی کا دھبا نہ لگنے پائے، یہ تقوی۔ اب اس تقوی کے لیے جو سب سے گاڑی آیت قرآن مجید میں آئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور قسم کا ہے، اور ان کا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور نوعیت کا تھا۔ وہ قرآن سنتے ہی پڑھتے ہی دیکھتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے تھے، عمل کی تو نیت ہی نہیں، لہذا ہمیں تو کوئی تشویش ہوگی نہیں، تقوا اللہ حق تقاتہ ہی پڑھ کے نکل جائیں گے۔ وہ گھبرا گئے، حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا؟ جبکہ ذہن میں رکھیے خود حضور کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا، وما عبدناک حق عبادتک، اور اے اللہ ہم تیری بندگی اور پرستش نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور پرستش کا حق۔ تو فاتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کیسے ممکن؟ پھر جب یہ آیت اتری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے، تب ان کے جان میں جان آئی کہ ہاں آپ انسان اپنی حد استطاعت تک، اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا۔ اب اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا، جو پہلی 5 آیات میں سے دوسری آیت تھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ گویا کہ اس کی دعوت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس لیے کہ در حقیقت اللہ کا حکم ماننا اصلاً رسول کا حکم ماننا، نظری اعتبار سے تھیوریٹیکلی اطاعت اللہ کی ہے، عملی اعتبار سے پریکٹیکلی اطاعت رسول کی ہے۔ اللہ کا حکم بھی تو ہمیں رسول کی معرفت ملا ہے، تو اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت خدا بندی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کی جس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ سنو اور اطاعت کرو سے مراد کیا ہے؟ یہ چونکہ قرآن مجید میں یہ 2 لفظ جڑ کر آتے ہیں، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب حضور نے بیعت لی تھی بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، سننا اور اطاعت کرنا۔ اس کی در حقیقت اس کیفیت کیا ہے اس کی؟ محض سننے سے اطاعت لازم آ جائے، لازم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے۔ ایک یہ ہے کہ میں سوچوں گا، غور کروں گا، اگر میں قائل ہو گیا کہ ہاں بات صحیح ہے تو میں اطاعت کروں گا، نو، پھر تو آپ اپنی عقل کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ جو آپ کی سمجھ میں آئی اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی نہیں۔ صرف سننا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت، یہی لفظ آتا ہے جو فوج کا ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے، سنو اینڈ۔ اگر کوئی فوجی جو ہے اپنے افسر سے پوچھنے لگے جناب آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی حکمت کیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیا فائدہ، پہلے مجھے سمجھائیے، تو کیا یہ معاملہ چل سکتا؟ There's not to reason why, there's what to do and die. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم
میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی. ایک کیولری کو، گھڑ سوار فوج، اسے حکم دے دیا گیا چارج کرو، بڑھو آگے حملہ کرو. اب انہیں یہ معلوم تھا کہ سامنے بھی توپیں گڑی ہوئی ہیں، داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered. یہ توپیں جو ہے توپ کے گولے برسا رہی ہیں بارش کے طریقے سے اور گرج رہی ہیں. اس حال میں حکم ہوا بڑھو اور چارج کرو. گویا کہ موت کے منہ میں جانے کا حکم ہے. تو فوجیوں نے یہ سوچا someone has blundered, volleyed and thundered, someone has blundered. کسی نے بہت بڑی غلطی کی، کسی جرنیل نے، کسی کرنیل نے، کسی آفیسر نے بڑی غلطی کی ہے. اس حالت میں چارج کا حکم کیا گیا. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. ان کا یہ کام بھی نہیں تھا کہ پوچھیں کیوں، ریزن بھائی، یہ کام ان کا ہے ہی نہیں، فوج کا کام ہے ہی نہیں. ان کا کام ہے حکم جو دیا ہے اس کو پورا کرو، چاہے بہت آ جائے. لہذا 600 کے 600 تھے، 600 وہ موت کی وادی میں اتر گئے اس حکم کی وجہ سے، سب کے سب ختم. یہ ہے در حقیقت ڈسپلن فوج کا، اور یہی ڈسپلن درکار ہے. یہاں نوٹ کیجئے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا ذکر تو پہلے آ چکا تھا. یہاں اطاعت کا لفظ جو دوبارہ آیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس لیے کہ اطاعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صرف حضور کی نہیں تھی. فرض کیجئے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، حضور تو کمانڈر ان چیف ہیں، اب ایک میمنہ ہے، داہنا بازو ہے، اس پر بھی تو کوئی کمانڈر ہے نا. ایک میسرا ہے، بایاں بازو ہے، اس پر بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی بیک پر ہے، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. کوئی ہراول ہے آگے چلنے والا، اس کا بھی کوئی کمانڈر ہے. ان کمانڈروں کا حکم نہیں مانیں گے تو کیسے چلے گا وہاں؟ لہذا اٹس اے برانچنگ پروسیس. یہ جو اوبیڈینس ہے یہ تقسیم ہوتی جاتی ہے. کوئی جماعت ہے، اس کا ایک امیر ہے، ایک صوبے کے اندر اس کا صوبائی امیر ہے، ضلع میں کوئی ضلعی امیر ہے. تو اگر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو کام کیسے چلے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی. ومن اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت. ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سو سمپل، کلیئر. نظم جماعت ہو، فوج کا نظم ہو، کچھ بھی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں ایک لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی گئی. 50 تیر انداز جو ایک درے پر مقرر کر دیے گئے تھے، حضور نے فرمایا تھا چاہے شکست ہو جائے، ہم سب مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. ہوا یہ کہ فتح ہو گئی، کفار نے بھاگنا شروع کیا، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہاں اختلاف ہو گیا 50 میں. لوگوں نے کہا چلو، کمانڈر کہتے رہے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں. تو انہوں نے تعویل کر لی حضور کے حکم کی. حضور نے شکست کی حالت میں کہا تک تو فتح ہو گئی ہے. 35 of them disobeyed. They disobeyed the local commander. حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی کہ حضور نے شکست کی حالت میں فرمایا تھا، فتح کی حالت میں نہیں فرمایا تھا. اب فتح ہو گئی. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی، لیکن لوکل کمانڈر کی نافرمانی تو کی. وہ کہتے رہے نہیں نہیں نہیں.
35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید تھے کفار اور مشرکین کے کیولری کے انچارج، گھڑ سوار جو فوج تھی ان کی، اس کے کمانڈر۔ انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے جس پر کہ حضور نے کھڑا کیا، تو حضور کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، سامنے دشمن ہے، یہ ہماری پیٹھ ہے، اگر اس درے سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا تو ہم تو چکی کے 2 پارٹوں میں آ جائیں گے، اس لیے کھڑا کیا تھا، اس لیے اتنی تاکید کی تھی۔ انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، انہوں نے پورے کوہ احد کا چکر لگا کر تیزی کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے، اور وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی۔ 15 کے 15 تو وہیں شہید ہو گئے فوراً۔ فوج گھوڑے آ رہے ہو تو ایسے ہی سمجھیے ٹینک آ رہے ہیں۔ آج کیولری ٹینکوں کو کہتے ہیں نا، اس وقت کی وہ کیولری تھی، گھوڑا جس زور کے ساتھ آتا ہے تو پیادہ جو ہے کھڑا ہوا آدمی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، تو زمین میں گرے گا اور پاؤں تلے کچلا جائے۔ پھر اس کے بعد شکست ہوئی، 70 شہید ہوئے، حضور جو ہے مجروح ہوئے، حضور پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون آپ کا چلا گیا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ ڈس اوبیڈینس آف اے لوکل کمانڈر۔ تو یہ جو سم و طاعت کا نظام ہے یہ چلتا ہے درجہ بدرجہ، فاسمعوا واطیعوا،